اچھا اگر تو ہمارے ساتھ آنا چاہے ہم تجھے اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، تو ہمارے ساتھ چل، وہاں ہمارے ملک میں تو بجلی کے پنکھے بھی ہیں اور کھانے پینے کی ساری نعمتیں بھی ہیں، ہم تجھے پڑھائیں گے بھی اور پالیں گے بھی اور تجھے اپنے بچوں کی طرح رکھیں گے، اور تجھے ایسی ایسی کھانے پینے کی ہر نعمت وہاں ملے گی۔ تو جب میری اہلیہ نے خوب اچھی طرح اسے ترغیب دے کر بات کی تو اس بچے نے وہ ساری بات غور سے سنی، اور سننے کے بعد کہنے لگا اچھا یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ بھی ہوگا، یہ سب کچھ وہاں ہوگا۔ تو میری اہلیہ نے کہا ہاں سب کچھ وہاں ہوگا۔ تو اس کے بعد اس نے بیت اللہ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اشارہ کر کے کہنے لگا کہ کیا یہ بھی وہاں ہوگا؟ تو کہنے لگے، یہ سن کر میری اہلیہ کہنے لگی نہیں یہ تو وہاں نہیں ہوگا۔ جیسے ہی اس بچے نے سنا کہ بیت اللہ وہاں نہیں ہوگا تو وہ کہنے لگا کہ میں وہاں کبھی بھی نہیں جا سکتا، میں بیت اللہ شریف کے نیبرہڈ کو، اس کے پڑوس کو کبھی بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ چھوٹے بچے اتنا مجاہدہ کرتے اور پھر بھی ان کو بیت اللہ شریف کے ساتھ ایسی محبت ہوتی تھی۔ اور آج ہماری کیا حالت ہے، کیا کیا نعمتیں ہیں۔ پہلے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ جانا ہوتا تھا تو 2 ہفتے لگتے تھے جانے میں، 3 ہفتے بھی لگ جاتے تھے۔ ایسا ہوتا کہ مسافر چلتے اور راستے میں بارش ہو جاتی، تو بارش ہونے کی وجہ سے جو راستے میں آبشاریں ہیں اور جھیلیں ہیں اور ان کا پانی جمع ہو کے جو نالے ہیں وہ نالے بہہ پڑتے، اور پانی اتنا تیز ہوتا کہ مسافروں کو بہا کے لے جاتا۔ تو لوگوں کو 2 ہفتے ایک ہی جگہ کے اوپر انتظار میں بیٹھنا ہوتا کہ سیلاب جائے تو پھر ہم سفر شروع کر سکیں۔ آج تو پلیں بن گئی، کئی جگہوں پہ آپ غور کریں گاڑیاں چلتے ہوئے احساس ہوتا ہے 2 کلومیٹر لمبی پلیں بنی ہوئی ہیں، ان کے نیچے سے پانی گزرتا تھا، تو وہ تو دریا ہوتا ہے جب پانی اس میں ہوتا ہے۔ اتنا مشکل یہ سفر ہوتا تھا۔ چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ میں مینا میں تھا، ایک بوڑھا مجھے ملا اور مجھے کہنے لگا کہ اے نوجوان، تو اللہ کے لیے میری دعوت کو قبول کر لے۔ فرماتے ہیں میں نے بے تکلف اسے کہا کہ ہاں میں نے دعوت قبول کر لی۔ یہ سنتے ہی اس نے اپنی گٹھڑی کھولی اور جو اس کے اندر خشک روٹی تھی اور جو کچھ تھا اس نے دسترخوان پر بچھا دیا اور مجھے کہنے لگا اچھا کھاؤ۔ فرماتے ہیں میں نے بے تکلف کھانا شروع کر دیا۔ اس نے تھوڑی دیر مجھے کھاتے دیکھا تو مجھے کہنے لگا کہ نوجوان تو مجھے قریشی نظر آتا ہے۔ میں نے کہا ہاں ہوں تو صحیح، مگر آپ کو پتہ کیسے چلا؟ وہ کہنے لگا اس لیے کہ قریشی لوگ دعوت قبول کرنے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں اور کھانے پینے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں۔ کہنے لگے کہ میں نے اس سے پوچھنا شروع کیا جی آپ کہاں سے آئے؟ اس نے کہا جی مدینہ طیبہ سے۔ تو میں نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سنی ہوئی تھی، تو میں نے اس سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مجھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سناؤ۔ اس نے بتایا کہ وہ مسجد نبوی میں درس حدیث دیتے ہیں اور پڑھاتے ہیں اور وہ تو امام دار الہجرہ ہیں۔ بڑی باتیں کہیں۔ میرے شوق کو دیکھ کر بوڑھے نے کہا کہ اگر تم ان سے ملنا چاہو تو ہمارے پاس ایک اونٹ ہے جس کا سوار واپس نہیں جائے گا، تو ہم آپ کو اس اونٹ پہ بٹھا دیں گے، تم ہمارے ساتھ پہنچ جاؤ گے۔ فرماتے ہیں میں نے ارادہ کر لیا، میں قافلے والوں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ چلا، 16 دن میں سفر مکمل ہوا، مگر 16 دن میں نے 16 قرآن مجید مکمل پڑھ لیے۔ اب آپ غور کیجئے کہ وہ 16 دن سفر کرتے تھے اونٹ کا اور 16 دن میں 16 قرآن مجید پڑھ لیا کرتے تھے، اور آج ہم 16 دن گزار کے جاتے ہیں اور ایک قرآن مجید پورا نہیں پڑھ جاتے۔ ہماری بے توفیقی کا حال بھی دیکھیں، غفلت کا بھی حال دیکھیں کہ یہاں آ کر بھی ہمیں ان اعمال کی اتنی توفیق نہیں ہوتی، اس لیے پھر ہمیں کچھ نظر بھی نہیں آتا۔
وہ کسی نے کہا نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، کہ دشمن کے یہ نصیب میں ہی نہیں تھا کہ وہ محبوب تیری تیغ سے ہلاک ہو. نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی. دوستوں کے سر سلامت رہیں کہ ان پہ تو خنجر کو آزماتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ مجاہدے بھی اپنے پیاروں پہ بھیجتا ہے. نشود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت، سر دوستاں سلامت کہ تو خنجر آزمائی. بطواف کعبہ رفتم بحرم رحم نداند، کہ میں طواف کے لیے جب گیا تو مجھے کعبے کے اندر کوئی راستہ نہ ملا. جب مجھے کعبے کا راستہ ہی نہ دکھایا گیا تو ایک آواز آئی کہ برونچ کار کر دی کہ درون خانہ آئی. آنے والے مسافر، تم باہر کیا کرتوت کرتے پھرے ہو، اب میرے ساتھ میرے گھر میں آنا چاہتے. تو ہم بھی تو سوچیں نا کہ ہم باہر کیسی زندگی گزار کے آئے جو اب اللہ کے گھر میں آ کے اللہ کی خاص تجلیات کے دیکھنے کے حقدار بن جاتے ہیں. کاش اس دل کو ہم نے سنوارا ہوتا، اس کو غیر سے خالی کر لیا ہوتا، اس کو اجلا بنا لیا ہوتا، تو جب یہاں آتے تو پھر آ کر ہمیں اللہ رب العزت کی تجلیات کا دیدار نصیب ہو جاتا. ہمارے اکابر اس کے لیے محنتیں کرتے تھے. آنکھ والا تیرے جلووں کا تماشا دیکھے، دیدے کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے. انسان تو انسان، یہاں تو ہمیں پرندے بھی طواف کرتے کئی دفعہ نظر آتے ہیں. شام کے وقت آپ ذرا وابیلوں کو دیکھیں، ان کے غول کے غول، جھنڈ کے جھنڈ ایسے باجماعت بیت اللہ شریف کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں، چاروں طرف گھوم رہے ہوتے ہیں. حیران ہوتے ہیں کئی مرتبہ کہ شاید ان پرندوں کو بھی وہ نور نظر آتا ہوگا اور اس نور کے گرد یہ بھی چکر لگا رہے ہوں گے. کبوتر کئی مرتبہ چکر لگاتے نظر آتے ہیں. حالانکہ عام طور پر عقل یہ کہتی ہے کہ 500 کبوتر ایک جگہ پر کئی مرتبہ اترتے ہیں، تو ان کے لیے تو سب سے آرام دہ جگہ وہ تو بیت اللہ شریف کی چھت ہے. تو یہ سارے 500 کبوتر اگر بیت اللہ شریف کی چھت پہ رہنا شروع کر دیں تو پھر تو بیت اللہ شریف کی چھت جو ہے ان کی بیٹوں سے بھر جائے. مگر ایسا نہیں ہوتا. بیت اللہ شریف کی چھت پر کبھی کبھی کوئی ایک آدھ پرندہ نظر آتا ہے، اور وہ بھی مقامی لوگوں کے بقول بیمار ہوتا ہے. جیسے بیمار آدمی نہانے کے لیے واش روم میں چلا جاتا ہے، پانی کی شاور لے لیتا ہے، یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ پرندے بیمار ہوتے ہیں تو یہ بھی نور کی شاور لینے بیت اللہ کی چھت پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، صحت یاب ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کا چکر لگانا شروع کر دیتے ہیں. بلکہ مقامی بندوں نے بتایا کہ انہوں نے کئی مرتبہ بلیوں کو طواف کرتے دیکھا. ہمیں بھی آج صبح ایک بلی بیت اللہ میں نظر آئی، یعنی حرم میں نظر آئی. تو ایک قریبی بزرگ تھے، ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، وہ فرمانے لگے کہ ہم نے بھرپور مجمع کے اندر ایک بلی کو طواف کا پورا چکر لگاتے ہوئے دیکھا. حالانکہ اتنے مجمع میں بلی کا کیا کام، مگر جیسے لوگ چل رہے ہیں بلی بھی ان کے ساتھ چل رہی ہے اور وہ بھی اسی طرح طواف کا چکر لگا رہی ہے. واہ میرے مولا، تیرے چاہنے والے فقط انسانوں میں ہی نہیں حیوانوں میں بھی موجود ہیں. توحید.com ہم ہوئے تم ہوئے کہ میر ہوئے،
اس کی زلفوں کے سب اسیر ہوئے۔ سچی بات کہتا ہوں، دل کی بات کہتا ہوں کہ اس